السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جیسا کہ دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غالب کی شعری خصوصیات، یا یوں سمجھ لیجئے مرزا غالب کی غزل گوئی کا فن۔ اس ٹاپک کو کسی بھی طرح سے گھما پھرا کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور ہر لیول پر، چاہے بی اے آنرس ہو، چاہے بی اے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، فائنل ایئر ہو، چاہے ایم اے پریویس ہو یا ایم اے فائنل ایئر ہو، کسی بھی لحاظ سے غالب کا یہ ٹاپک گھما پھرا کر پوچھا جاتا ہے۔ اور جب بھی غالب کو لے کر سوال پوچھا جاتا ہے تو کافی امکانات ہوتے ہیں کہ اس طرح کا سوال آپ کا بن سکتا ہے۔ آپ سے لٹریری طور پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب کی شعری خصوصیات بیان کیجیے، یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے غالب کی غزل گوئی کا فن بیان کیجیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم غالب کی ان تمام فنون کے بارے میں، جو یہاں پر ٹاپک شامل ہیں، ان سبھی کے بارے میں ہم باری باری جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے غالب کی غزل گوئی ایک نظر میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ٹاپک کیا کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی غزل گوئی ایک نظر میں، یا اسی کو مرزا غالب کی شعری خصوصیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ان کا طرز بیان سب سے جدا اور الگ ہے۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر قرار دیتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت نے ان کے فن کو گرد آلود کرنے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا ہے۔ گرد آلود یعنی دھول میں بھرا ہوا، دھول سے سنا ہوا۔ ان کی شاعری کے کئی رنگ ہیں۔ شروع میں انہوں نے فارسی آمیز زبان استعمال کی، لیکن بعد میں خالص اردو زبان استعمال کرنے لگے۔ ان کے مزاج میں شوخی اور جدت تھی، جس کی وجہ سے مشکل شعر کو خوبصورت بنا دیا۔ وہ نہ کسی کے مقلد تھے اور نہ کسی کو سند کے طور پر تسلیم کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور نئی راہ نکالی اور منفرد حیثیت حاصل کی۔ غالب کی شاعری ایک ایسا لازوال اور انمول کارنامہ ہے جس کی مثال دنیائے اردو میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ لافانی کارنامہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب کا سرمایہ بن کر ہمارے پاس رہے گا، جس سے صرف اسی دور کو ہی نہیں واسطہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔ غالب ایک عظیم شاعر اور بڑے فنکار ہیں جن کی شاعری لطافت، فکر، خیال سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ان کی شعری خصوصیات کے بارے میں ہم ٹوٹل 8 ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک مختصر سا جائزہ ان کا لیں گے۔ یہ 8 ٹاپک کیا ہے دوستوں؟ پہلا ہے فکری پہلو، دوسرا ہے تصوف، تیسرا ہے حسن و عشق، چوتھا ہے طنز و ظرافت، پانچواں ہے تصور غم، چھٹا ہے تہداری، ساتواں ہے مشکل پسندی اور جدت ترازی، اور آٹھواں ہے انداز بیان۔ اب یہ سبھی چیز کیا ہیں؟ یہ غالب کی شعری خصوصیات ہیں، یعنی غالب کی شاعری میں، غالب کی غزلیات میں یہ سبھی چیزیں جا بجا دیکھی جا سکتی تھی۔ اب ان کے بارے میں ڈیٹیلنگ میں جانیں گے کہ فکری پہلو کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے، حسن و عشق کیا چیز ہے۔ باری باری ان کی طرف مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے دوستوں فکری پہلو۔ غالب سے پہلے اردو کی دنیا بہت محدود تھی، یعنی سیمت تھی۔ حسن کے معاملات اور عشق کی واردات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کی عظمت کا بڑا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سکھایا اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے شاعر نہیں
بلکہ ذہنی فضا ہیں۔ یعنی غالب نے شعریت کو کیا دیا ہے؟ ایک سوچ دی۔ کیا دی ہے؟ ایک سوچ دی۔ دوسرا ٹاپک کیا ہے دوستوں؟ وہ ہے تصوف۔ غالب کی شعری خصوصیات میں تصوف کا بھی اہم رول ہے۔ کیا ہے؟ غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے، عملی یعنی دکھاوے طور پہ ایک صوفی انسان نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ بھی ہر جگہ برقرار نہیں رہتا۔ بعض مقامات پر وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عالم حیرت میں اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ ایک شعر میں فرماتا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ غالب کسی بات پر غالب کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتے، وہ خدا کے بنائے ہوئے ذرے ذرے پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کام یوں ہے تو کیا یوں نہیں ہو سکتا، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو ایک شعر میں فرماتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈوبویا مجھ کو ہونے نے، نہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کے شعر بہت زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں، ان میں بہت ہی گہرا میسج ہوتا ہے۔ غالب کے یہاں فنا و بقا، فنا فی اللہ، حقیقت ہستی، انسان دوستی، ہمدردی اور درد مندی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور اس کی جڑیں تصوف سے ہی پھوٹتی ہیں۔ یعنی وہ نمازی وغیرہ تو نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے شراب نوشی کے عادی بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو باتیں تھی بہت زیادہ ڈیپ۔ اگلا ٹاپک ہے حسن و عشق۔ حسن و عشق کے متعلق جس قدر بلند پایا اشعار دیوان غالب میں ملتے ہیں، اور حکمت عشق کی نسبت جو گہرائی ان کی نظر میں ہے، اس کا اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں ملنا محال ہے۔ عام شعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں غالب کی شاعری کے بیشتر حصے پر جذبہ عشق و محبت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ غالب حسن و عشق کی مختلف کیفیتوں اور عشق و محبت کی واردات کو اپنے محسوسات اور اپنی داخلیت کی مدد سے لازوال بنا دیتے ہیں۔ وہ حسن سے متعلق سطحی بات نہیں کہتے، بلکہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، جسمانی تقاضوں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب سے عجز و نیاز، شوخی و چھیڑ چھاڑ، خودداری، غرض، یہ کہ تمام مضامین سمٹ آئے ہیں۔ غالب نے ان تمام کیفیتوں کا اظہار جس طرح اپنے مخصوص لب و لہجے میں کیا ہے، وہ غالب ہی کا حصہ ہے۔ یعنی کہ غالب جیسا کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا جس طرح سے غالب نے اپنی باتوں کو پیش کیا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ دوسرا شعر میں لکھتے ہیں کہیں پر، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ اور ایک شعر میں لکھتے ہیں، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جب ان غزلوں کو پڑھو گے تو بہت ہی بہترین غزلیں ہیں، ان کو پڑھنے پہ آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ آئے گا۔ اور ایک شعر میں کہیں لکھتے ہیں، جوے خون آنکھوں سے بہنے دو کی ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمعیں فروزہ ہو گئیں۔ غالب کا اگلا پہلو ہے طنز و ظرافت، جو کہ ان کی شعری خصوصیات میں بہت نمائندہ ہے۔ طنز و ظرافت، شوخی، چھیڑ چھاڑ، مزاحی انداز اور طنزن انداز، آلوچناتمک طریقہ غالب نے بہت زیادہ اختیار کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں، طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں جامع سفال سے لے کر تصوف تک ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے ہیں، اور ان کا کلام ذہنی
انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف اور ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں ایک جگہ شعر میں، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اگلا پہلو ہے تصور غم۔ کلام غالب کے بیشتر حصے پر ہمیں غم کا سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں غم کی ایک ایسی لہر ملتی ہے جس کے سوتے غم ذات، غم عشق، یہ سوتے نہیں تو ہوتے تھا وہ، غم ذات، غم عشق اور غم دوراں سے پھوٹتے ہیں۔ غالب اگرچہ بظاہر ہمیں ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس ہنسی کی تہ میں اشکوں کا ایک سمندر پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، جس میں غم ہستی بھی ہے اور غم نستی بھی، غم فراق بھی ہے اور غم وصال بھی۔ ان کے یہاں فکر معاش، عشق بتاں اور یاد رفتگاں صرف ایک شاعرانہ احساس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ غالب کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں ہیں جس کے اثرات ہمیں ان کی پوری شاعری پر محسوس ہوتے ہیں۔ اگلا پہلو ہے تہداری، تہ بر تہ، ٹھیک ہے۔ غالب کے اکثر اشعار میں مضامین کی تہداری پائی جاتی ہے، یعنی کہ شعر ایک بار پڑھو مطلب کچھ اور ہوگا اور دوسری بار پڑھو گے تو کچھ اور ہی نکلے گا۔ جیسے کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس طرح کلام غالب میں تہداری کے ساتھ ساتھ ایجاز و اختصار بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک بڑے سمندر کو ایک کٹورے میں لینے کی صلاحیت، ایسی طاقت، ایسی قوت رکھتے ہیں اپنے الفاظوں کے ذریعے۔ اگلا ہے مشکل پسندی اور جدت ترازی۔ غالب کی شاعری کا یہی مقام ہے کہ جس پر ارباب فن اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے رہے ہیں؟ کلام غالب کی مشکل پسندی میں مشکل اور جدت الفاظ، پیچیدہ خیالات، جدت محاکات، تخیل کی بلندی، تخیل بنا خیال سے، کلپنا شکتی سے، مضامین کی تہداری، تشبیہات و استعارات اور علامت و اشارات نے عام قارئین کے لیے مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اتنے مشکل لکھ دیتے ہیں کہ عام انسان تو اس کو پڑھ کر سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دیوان غالب کا پہلا ہی شعر آج بھی دنیائے اردو کے لیے ایک معمہ اور ابہام بنا ہوا ہے، جس کی نئی پرتیں روز بروز کھولی جا رہی ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اب بہت ڈیپ ہے کہ ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور ان سب کا ایکسپلینیشن میں ان کی غزلیات میں کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ ایکسپلین کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ غالب اکثر اپنی مشکل پسندی پر فخر کیا کرتے تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آگہی دامی شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انخواہ ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اور آخری جو جز ہے وہ ہے دوستو انداز بیان۔ کیا ہے؟ انداز بیان۔ غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا دلکش اور پر اثر انداز بیان ہے۔ غالب کے اس انوکھے اور نرالے انداز بیان میں سلاست، روانی، صفائی، سادگی، نازک خیالی، مشکل پسندی، معنی آفرینی، مضمون آفرینی اور جدت ترازی وغیرہ سب کچھ بد درجہ اتم موجود ہے۔ یہ شاید ورڈ غلط ہو گیا۔ اردو وہ اکثر اپنے طرز بیان پر بھی ناز کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے طرز بیان پر ناز کرتے ہیں کہ میرے جیسا لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی تعریف میں خود ہی لکھتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ اور غالب کی شاعری اردو کلاسیکی شاعری کا وہ نقطہ عروج ہے جس کے آگے اس روایت میں مزید اضافہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس بات کا علم
خود غالب کو بھی تھا۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش ایک مکان اپنا۔ یہ تھا دوستوں غالب کی شعری خصوصیات کے بارے میں ان کا مختصر جائزہ۔ اگر جتنا ٹاپک میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، جتنا پڑھ کر سنایا ہے، اگر اس کا 50% بھی آپ لکھ پاتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ آگے لیول ٹو لیول ہے کہ اگر ایم اے پریویس کا یا ایم اے فائنل میں اگر آپ کے غالب ٹاپک اگر آتا ہے، اس میں اگر آپ پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پورا ٹاپک لکھنا ضروری ہے۔ آپ ایک شارٹ فارم میں اس کا اسکرین شاٹ لے کر یہاں ٹاپک بھی رکھ سکتے ہیں اور اس چیز کو آگے ایکسپلین اپنے لحاظ سے ان چیزوں کو بڑھا کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ کے طور پہ ہم لکھ لیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے نمبرات مل جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کوئی کیوری ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا ضرور، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ ساتھ ہی اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ایک شاندار ویڈیو اور زبردست ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔